بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسانی عمر کے تمام مراحل اور تمام ادوار اپنی جگہ کچھ نہ کچھ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر بچپن کو دیکھا جائے تو بے فکری اور خوشیوں سے بھرا دور ہے۔ اگر جوانی کو دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ سنہرا اور خوبصورت دور ہے، جس میں انسان کے جذبات اپنی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بڑھاپے کو دیکھا جائے تو سوچ کی پختگی اور دانشوری نظر آتی ہے، مگر انسانی تاریخ اور خصوصاً انسانی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان نے جب بھی کسی فیلڈ میں ترقی کی تو وہ 40 سال کی عمر کے بعد، زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان میں پختگی آ جاتی ہے، اور وہ پختگی کیوں آتی ہے اس کی اصل وجہ کچھ اور ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو ہم بغیر کسی تاخیر کے جانتے ہیں کہ انسان میں 40 سال کے بعد پختگی کیسے آ جاتی ہے اور وہ کیسے ترقی پسند بن جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک امریکی مصنف ہے نیپولین ہل۔ اس نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی ہے تھنک اینڈ گرو رچ، یعنی کہ سوچو اور امیر ہو جاؤ۔ یہ مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے 25,000 افراد کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ مطالعہ ہی نہیں بلکہ ہر نقطہ نظر سے ان کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ انسان نے 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل نہایت ہی شاذ و نادر صورتوں میں ترقی کے مدارج حاصل کیے ہوں۔ یہ واقعہ اس قدر جاذب توجہ تھا کہ اس نے 12 سال تک اس پر کام کیا تاکہ وہ اس کی وجوہات معلوم کر سکے۔ وجوہات کی تلاش میں اس نے جو مشاہدے کیے ان سے وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ اپنی عمر کی 40 منزلیں طے کرنے سے قبل انسان اپنی جنسی توانائی سوائے نفسانی تلذذ کے کسی اور طرف صرف ہی نہیں کر سکتا۔ اکثر انسان یہ جانتے ہی نہیں کہ ان کی جنسی توانائی کسی اور طرف بھی استعمال کی جا سکتی ہے، جو صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل یا ہوس پرستی سے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ معلوم کیا کہ جنسی توانائی کا کوئی اور مصرف بھی ہے، اس وقت معلوم کیا جب وہ جنسی توانائی کے انتہا کے زمانہ سے گزر چکے تھے، اور تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انسان کی جنسی توانائی کی انتہا کا زمانہ 40 سال کی عمر سے قبل تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی جنسی توانائی زوال کے منازل طے کرتی ہے اور مسلسل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر سے قبل انسان کی دیگر توانائیاں بھی اسی طرح منتشر ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہیں، جنہیں اگر صحیح اور اصولی طور پر استعمال کیا جاتا تو وہ ان سے بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ انسان میں جنسی جذبے کے اظہار کی خواہش سارے جذبات انسانی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب اس جذبے کو کسی طرح پابند کیا جاتا ہے یا اسے کسی اور طرف پھیر لیا جاتا ہے تو یہی جنسی جذبہ انسان کو باشعور بنا کر جینیس کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جذبات کا ایک سمندر بند کر دیا ہے۔ ہماری تہذیب اور تمدن انہی جذبات پر بنتے اور بگڑتے ہیں۔ لوگ استدلال سے نہیں اتنا متاثر ہوتے جتنا جذبات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ انسانی جذبات میں سب سے طاقتور جذبہ جنسی جذبہ ہے۔ دوسرے تمام انسانی جذبات کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور جنسی جذبہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو جنسی جذبات کا پلہ ہمیشہ بھاری رہے گا۔ ایک شخص جو کہ سیلز مین کی تعلیم دیتا تھا اور ان کو ٹرین کرتا تھا، اس نے اپنے 30,000 شاگردوں کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ سب سے زیادہ کامیاب سیلز مین وہی ہوتا ہے جو جنسی اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کی توجیہ وہ یوں کرتا ہے کہ انسان کی ذاتی مقناطیسیت یا کشش حقیقت میں جنسی توانائی کی ایک شکل ہے۔ جو لوگ جنسی طور پر بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ان میں یہ کشش بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جنسی توانائی کے حامل لوگ اپنے آپ کو ہر طرح سے پرکشش بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔
جنسی توانائی کو دوسرے کام کرنے کی قابلیت میں تبدیل کرنے کے لیے بڑی قوت ارادی درکار ہوتی ہے۔ یہ قوت ارادی عام اوسط آدمیوں میں نہیں ہوا کرتی۔ انسانی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے 40 سال کی عمر سے قبل کوئی غیر معمولی تخلیقی کام کیا ہو۔ اوسطاً آدمی اپنی تخلیقی قابلیت کی انتہا پر اپنی عمر کے 40ویں اور 60ویں سال کے درمیان پہنچتا ہے۔ یہ نتائج ہزاروں آدمیوں کے واقعات زندگی کی جانچ کے بعد اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو ابھی 40 برس کے نہیں ہوئے اور جو آنے والے وقت اور بڑھاپے سے ہراساں اور پریشان ہیں۔ اصولاً انسان 40 اور 50 سال کی عمر کے درمیان بہت زیادہ تخلیقی کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس امر کی شہادت چاہتے ہیں کہ حقیقت میں انسان 40 سال کی عمر سے قبل کوئی تخلیقی کام نہیں کرتا اور نہ اپنی اصل اور پوشیدہ قابلیتوں کو اجاگر کر پاتا ہے، تو چند مشہور لوگوں کی زندگیوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہی کیا تھا۔ قائد اعظم کی سیاسی زندگی میں شہرت بھی اسی خاص عمر کے گزرنے کے بعد ہی شروع ہوئی۔ اسی طرح بے شمار امریکی کاروباری شخصیات، جن میں ہنری فورڈ، اینڈریو کارنیگی اور موجودہ دور میں بل گیٹس، جیف بیزوس، ملک ریاض اور دیگر نامور شخصیات نے بھی اسی عمر کے گزرنے کے بعد ہی ترقی کی ہے۔ اسی طرح شاعر اور ادیبوں کی جتنی بھی پختہ کار تحریریں ہیں، وہ عمر کے 40ویں سال کے بعد ہی تحریر میں لائی گئی ہیں۔ ناظرین، کچھ کم لوگوں کی مثالیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے 40 سال کی عمر سے پہلے تخلیقی اور تعمیری کام کیے ہوں اور ترقی اور شہرت حاصل کی، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے، بلکہ صرف 5% سے بھی کم ہے۔ وہ بھی مختلف وجوہات کی بنا پر ہے، یا جنسی جذبہ کو دبا کر یا اس کو کنٹرول پا کر ایسا کیے۔ انسان اپنی جنسی توانائی کی تبدیلی کے اصول اپنی عمر کے 30 سے 40 سال کے درمیانی عرصے میں سیکھتا ہے۔ اکثر اور عموماً انسان اپنی عمر کے 35ویں اور 36ویں سال کے قریب اچانک یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی تخلیقی قوت میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اس کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس عمر میں قدرتی طور پر اس کے جذبہ محبت اور جنسی خواہشات متوازن ہونے لگتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے خیالات میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی سوچ اور عمل میں واضح فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی 40 سالہ شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ کس طرح اور کیوں 40 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد انسان میں پختگی اور ترقی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل ملینیم نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو بھی تھوڑا سا پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔